فآمنوا باللہ ورسولہ، اے دنیا کے تمام انسانوں تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور رسول محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور، ہدایت، گیان اور ایمان کی بات ہم نے قرآن میں نازل کی، اس پر ایمان لے آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ عمل اچھا یا برا، اس گیان کو لے کر قبول کر کے یا اس گیان اور ایمان کو چھوڑ کر جو عمل کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کچھ کرتوت اور عمل اور جو کچھ دنیا میں اچھا یا برا کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، بلکہ باخبر ہے تمہارے ایک ایک کیے سے، عمل کی خبر رکھتا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تمہیں جمع کرنے کے دن سب کو جمع کر دے گا۔ حشر کے میدان میں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، قبروں سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ذالک یوم التغابن، تو وہ دن ایک دوسرے سے نیکیاں چھیننے کا ہوگا۔ آج دنیا میں تم دنیاوی دھوکے کی چیزیں، دھن دولت، پراپرٹی، جائیداد، درہم، دینار، روپیہ، پیسہ، ڈالر، یہ سب ایک دوسرے سے چھینتے ہو، کمپٹیشن کرتے ہو اور غلط طریقے پر دوسروں کے مالوں کو کھاتے ہو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، بوجھتے ہو، سمجھتے ہو، کاروبار، دھندا، بزنس، تجارت کے نام پر، چالاکی کے نام پر حرام کام کرتے ہو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور وقت کی کورٹ اور حکومت کے پاس جاتے ہو، حکام کے پاس جاتے ہو، فیصلہ کرنے والے دنیا دار لوگوں کے پاس جاتے ہو اور اسے اپنا ثابت کر کے خود لے لیتے ہو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مال غلط طریقے پر تم قبضہ کر لیتے ہو، کھا لیتے ہو، اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہو، اپنی ملکیت اسے قرار دیتے ہو۔ تو یہ تو دنیا میں دھن دولت، دنیاوی چیزیں چھیننے کا دن ہے، لیکن کل نیکیاں چھیننے کا دن ہوگا۔ یوم التغابن، ہر کوئی دعویٰ کرے گا ایک دوسرے کے خلاف، یہ کہے گا اس کی اس حرکت کی وجہ سے، اس کے اس کیے کی وجہ سے، اس نے مجھے دکھ دیا، تکلیف دیا، اس نے میرا مال چھینا۔ اور سچے احکم الحاکمین، دنیا کے سب سے بڑے جج، دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں وہ کہے گا اور مالک حکم دے دے گا کہ جو ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے، لا ظلم اليوم، آج سارے ظلم کا مداوع ہے، سارے ظلم کو ختم کر دیا جائے گا۔ آج تیرے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، تیرے ساتھ جس نے تیرے حقوق کو پامال کیا ہوگا وہ سب تجھے دلا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ حقوق العباد میں کمزور ہوگا، حقوق اللہ کے اندر اللہ کے حقوق میں بہت مضبوط ہوگا، بہت نمازیں پڑھی ہوگی، بہت روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہر سال حج کو گیا ہوگا، خوب عمرے کیا ہوگا، خوب لوگوں کو کھانا کھلایا ہوگا اور خوب ریاکاری دکھاوے کے لیے اب اس نے اللہ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے حقوق میں خوب آگے تھا۔ اللہ کہے گا واہ، ویری گڈ، تو کامیاب ہو گیا، تو اتنی اللہ کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ اس کو جنت کا پروانہ سنا دے گا۔ جیسے ہی اس کی جنت کا پروانہ سنائے گا، دنیا کے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ شتم ھذا، اس کو گالی دیا، اکل مال ھذا، اس کا مال کھایا، ضرب ھذا، قتل ھذا، اس کو مارا، اس کو قتل کر دیا، اس کے حقوق لوٹا، اس کے حق ادا نہیں کیا، مزدور کو اس کی پوری مزدوری نہیں دی، سب آ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، آج تو تم اپنے حق لینے کے لیے روپیہ، پیسہ، جائیداد، مال نہیں لے سکتے، آج تو یوم التغابن ہے، چھیننے کا دن ہے، روپیہ پیسہ نہیں لے کر آیا، سب چھوڑ کر آیا ہے، تو اب کیا کرو؟ اس کی نیکیاں تم لے لو، اس کے قبول عمل لے لو، اس کے نماز اور روزے تم لے لو، اس کے عبادات، حقوق اللہ میں جو بہت پنکچولیٹی دکھایا تھا وہ سارے حقوق العباد تم لے لو۔ ہر کوئی اپنے حق کے مطابق لیتا چلا جائے گا
اور ابھی اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، آنے والوں کا سلسلہ نہیں بچا، آنے والوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، لوگ آتے جا رہے اور کہتے جا رہے اور نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب اللہ کہے گا کہ چل اب کچھ دے نہیں سکتا تو کچھ لے لے۔ کیا لے لے؟ یہ جو آنے والے ہیں، جن بندوں کے حقوق تو نے ادا نہیں کیا، جن کے حقوق تو نے مارا، ان کو اب نیکیاں نہیں دے سکتا۔ یوم التغابن، چھیننے کا دن ہے، نیکیاں چھیننے کا دن، تو کچھ دے نہیں سکتا تو کچھ لے لے، مطلب ان کے گناہ لے لے۔ پھر یہ آنے والوں کا سلسلہ جو جاری رہے گا، ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اس گناہ کے بوجھ میں، اس گناہوں تلے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، یدعون الی نار جہنم دعا، جہنم کی طرف دھکے دے دے کر اسے کھینچ کر لے جایا جائے گا۔ تو یہ ہے یوم التغابن، ایک دوسرے سے نیکیاں چھیننے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان کا حق ادا کر دے گا، ویعمل صالحا، نیک عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو سچا مالک اللہ ان کے حقوق اللہ میں جو کمی ہوگی وہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ جو معاف کرے گا صرف حقوق اللہ میں کمی کو ہی معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف کرنے کا حقدار نہیں۔ اللہ صاف کہہ دے گا یہ بندوں کے جو حق تو نے مارا میں کیسے معاف کروں، جا ان سے تو کر بات، اور جب ان سے بات کرنے جائے گا تو وہ نیکیاں چھینیں گے۔ یہ ہے یوم التغابن۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جس کے حقوق العباد پورے ہو گئے، حقوق اللہ میں کمی ہوگی تو اللہ اس کے اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، اپنی طرف سے يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اپنی طرف سے اپنی رحمت میں داخل کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اسے ادا کرنا ہوگے۔ جب ایک شہید کے تعلق سے پوچھنے کے لیے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ نے کہا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہید کے۔ وہ جانے لگا، سن کر اللہ کے رسول نے کہا لوٹاؤ، رد السائل، سائل کو بلاؤ، ادھر واپس بلاؤ، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے کو حضرت جبریل بتا کر گئے الا الدین، اس کے قرض کے گناہ، اس کے حقوق العباد، بندوں کو جو ستایا ہے، بندوں کے اوپر جو باقی ہیں، جو حساب بے باک کرنا ہے، چکتا کرنا ہے، وہ اگر باقی ہیں تو ان بندوں کے حقوق دینا پڑے گا۔ قرض اور حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، شہید کے بھی، یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق کرے۔ دنیا میں کسی کے اوپر ایک کوڑی، ایک پیسہ، ایک روپیہ، ایک درہم، ایک دینار، تھوڑے سے لیے بھی ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے بچا لے، کیونکہ اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر خیر کرے گا اس کا بدلہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو کمی ہوگی اللہ وہی معاف کرے گا، بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جنات، پھر اسے جنت میں داخل کر دے گا، تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کے اندر نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، جنہوں نے اگیان کا راستہ اختیار کیا، ان کے سامنے گیان پرچارک مومن بندے مہاتما اور سب آئے، اسے بتائے، نبی رسول پیغمبر کا زمانہ اسے تو نہیں ملا، لیکن اس زمانے کے جیسے بھی بندے اور انسان تھے، اسے گیان اور ایمان کی باتیں، ایک سچے ایشور پرمیشور اللہ گاڈ خدا کی باتیں اسے بتائے، گیان کی طرف لانے کی کوشش کیے، لیکن اس نے کان نہیں دھرا۔ والذین کفروا، اگیانی رہا، وکذبوا، جھٹلایا، ٹھکرا دیا گیان کی باتوں کو، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، ہمارے پروف کو، ہماری باتوں کو، فإنہم لا یکذبونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین، لیکن یہ ظلم کرنے والے، بآیات اللہ یجحدون، یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو،
اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔